بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ ناول راہ یار، تحریر سمیرہ حمید، لاسٹ پارٹ۔ وہ بس اسٹاپ پہنچ گئی۔ اس نے ربورٹ صورت لیے زینب کو دیکھا کہ یہ وہی ہے جو چند ماہ پہلے اس کے سامنے بیٹھی رو رہی تھی۔ زینب، میں نے بہت برا کیا۔ میں نے تمہاری آسان زندگی کو مشکل بنا دیا۔ تم واپس اپنے گھر چلی جاؤ، انہیں سب بتا دو، اس طرح تم ان سب کے ساتھ تو رہو گی۔ وہ کہہ نہیں سکا کہ یہاں جاب نہ کرے اور اس کے دیے ہوئے پیسے استعمال کر لے، اور مجھے معاف کر دو پلیز۔ زینب نے ایک پل اس کی طرف دیکھا۔ میں شرمندہ ہوں زینب۔ زینب کی بس آ چکی تھی۔ وہ بڑھ کر اس میں بیٹھنے لگی۔ آپ یہاں مجھ سے معافی مانگنے آئے ہیں؟ وہ پلٹی۔ اس نے سر کو ہاں میں حرکت دی۔ چند ساعتیں وہ ارسل کو دیکھتی رہی، پھر بس میں چڑھ گئی۔ اس کی طرف رخ موڑ کر وہ کہہ گئی تھی، میں نے آپ کو معاف کیا۔ دوبارہ کوئی اور سوال لے کر مت آنا۔ کوئی اور سوال؟ بس کی سیٹ پر بیٹھ کر زینب نے اپنے گھومتے سر کو تھاما۔ وہ بے وقوف یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ اس کے پاس اپنی محبت کا سوال لے کر آیا ہے۔ وہ تو اپنے ضمیر کا سوال لے کر آیا تھا۔ اس کا ضمیر زینب کے لیے جاگ اٹھا تھا، صرف دل ہی مردہ تھا۔ رات گئے ارسل نے کوئی اور سوال لے کر نہ آنا پر سوچا۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ اس سے اس کا کیا مطلب تھا۔ اس نے اس کے خط کو جو یہاں وہاں ہر جگہ اسے نظر آ جاتا تھا جلا دیا۔ چائے بناتے ہوئے اسے بھی آگ پر رکھ دیا۔ معافی اس نے مانگ لی تھی۔ بس سب ہو گیا۔ آفس میں کام بہت تھا، اس لیے وہ چاہ کر بھی فارحہ کے پاس نہیں جا سکا۔ اس نے اب کہنا ہی بند کر دیا تھا۔ روز ان کی فون پر بات ہو جاتی تھی۔ ساتھ ساتھ وہ اپنا سامان پیک کر رہا تھا کہ جیسے ہی فارغ ہوگا اگلی فلائٹ سے فارحہ کے پاس چلا جائے گا۔ فارحہ کو جیولری کے نام پر اس کی دی ہوئی انگوٹھی بہت پسند تھی، پھر بھی اس کے لیے بریسلیٹ لے لیا۔ وہ جو غلطیاں کر چکا تھا انہیں بھلا کر نئی زندگی شروع کرنا چاہتا تھا۔ جتنی رنگین پرسکون اس کی زندگی شروع ہوئی تھی، اتنی ہی بے رنگ اور بے آرام ہوتی جا رہی تھی۔ بے تحاشا دولت اور حسن کے باوجود وہ اپنی گرل فرینڈ کو خوش نہیں رکھ سکا۔ وہ ڈھنگ سے محبت نہیں کر سکا۔ رشتے بنا لیتا تھا، نبھانا بھول جاتا تھا۔ ڈیڈ نے کئی بار اسے فون کر کے پوچھا کہ دونوں کے درمیان کیا چل رہا ہے، لیکن وہ بات کو گول مول کر دیتا۔ پہلے اسے جا کر فارحہ کی فیملی سے ملنا تھا، پھر وہاں ماما اور پاپا کو لے کر جانا ہے، اور پاکستان جا کر زینب کو طلاق دینی ہے۔ موقع ملتے ہی وہ نیوزی لینڈ چلا گیا۔ فارحہ کا خاندان اس کے انتظار میں تھا۔ اس کا پرجوش استقبال کیا۔ فارحہ اسی لیے جگہ جگہ گھومتی۔ اس کے ساتھ فیملی لنچ، ڈنر کیے جا رہے تھے۔ فارحہ اس کے ساتھ بہت خوش رہتی۔ کسی بات پر برا بھی مان جاتی تو ظاہر نہ کرتی۔ اس کا بات بات پر غصہ کرنا ختم ہو چکا تھا کہ غصہ کرتی تو خاموش ہو جاتی۔ اس کا خاص خیال رکھتی۔ لندن تک تو سب ٹھیک تھا۔ نیوزی لینڈ آ کر ارسل کو سونے کے لیے نیند کی گولی کھانی پڑتی۔ فارحہ ناراض ہوتی کہ وہ نیند کی گولی کیوں استعمال کرتا ہے۔ وہ اسے کیا بتاتا، ارسل کو تو خود معلوم نہیں تھا۔ فارحہ کے بیڈ روم میں اس کے شوہر مارشل کی تصویر تھی۔ فارحہ نے کہا کہ بے شک ارسل ناراض ہو، لیکن شادی کے بعد وہ اس تصویر کو اپنے ساتھ ضرور لائے گی۔ یہ مت پوچھنا کیوں، مجھے خود نہیں معلوم کیوں۔ اس کے خاندان نے بالکل ٹھیک مقدمہ کیا تھا مجھ پر۔ میں نے ہی اسے مار ڈالا۔ یک طرفہ محبت کا بوجھ وہ اکیلا اٹھا ہی نہیں سکا۔
کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا اور وہ مر گیا۔ جتنی دیر تک وہ ہسپتال میں رہا میں دعا کرتی رہی کہ مجھے ایک اور موقع مل جائے۔ وہ روانی میں کہہ گئی اور پھر چپ کر کے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ایک موقع؟ ارسل نے الفاظ پر غور کیا۔ اگر تمہیں وہ موقع مل جاتا فارحہ تو تم کیا کرتی؟ میں اس کے ساتھ ہوتی، اس سے محبت بے شک نہ کرتی، لیکن اس کی محبت کا قرض ضرور اتارتی اور پھر محبت بھی ہو ہی جاتی۔ جس دل میں ہمارے لیے اتنی بے تحاشا محبت ہو، کیا اس دل سے محبت نہیں ہوتی؟ کیا اس دل پر پیار نہیں آتا؟ آ جاتا ہے، آ گیا تھا۔ مارشل کے جانے کے بعد اس دل پر پیار آ گیا تھا۔ اس وقت ارسل نے بھی فارحہ سے زینب کا سچ بتا دیا کہ وہ اس کی کیا لگتی تھی۔ ارسل نے کہا فارحہ سے کہ زینب نے میرے آگے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے اور اس نے کہا کہ میں رہ لیتی اگر رہ سکتی، لیکن میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میرا دل چاہا کہ میں اس کے ہاتھ تھام لوں، لیکن میرے دماغ میں تم تھی۔ تمہیں نظر انداز کیسے کرتا؟ مجھے اس کے رونے پر پہلے حیرت ہوئی۔ وہ مجھ سے کب اتنی محبت کرنے لگی تھی؟ اس نے کہا آپ سے نہ کرتی تو کس سے کرتی؟ میں تم سے صرف ایک بار ملنا چاہتا ہوں زین۔ ارسل نے زینب کو میسج کیا۔ پھر اس نے سوچا کہ وہ اس طرح راضی نہیں ہوگی ملنے پر، صرف ایک آخری بار اگلا میسج کیا۔ کتنی راتیں اسے میسج کرتا رہا، فون کرتا رہا۔ گھنٹوں بعد اس کا فون آن بھی ہو جاتا تو اٹھایا نہ جاتا۔ وہ زینب کے میسیجز کو بنا پڑھے ہی مٹا دیا کرتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ زینب بھی ایسا ہی کر رہی ہوگی۔ ایک رات اس نے اسے ایک ہوٹل سے باہر نکلتے دیکھا تو لپک کر زینب کے پاس آ گیا۔ میری بات سنو زینب۔ زینب کے اعصاب اسے دیکھتے ہی تن گئے، سختیاں آنکھوں میں در آئیں۔ وہ تیز تیز چلنے لگی۔ ارسل کو بہت برا لگا۔ ارسل واپس آ گیا۔ اس نے سوچا کہ اس کی طرف سے مرے یا جیے۔ زینب چند ہفتے اسے مرنے یا جینے کے لیے چھوڑنے کے بعد وہ پھر اسی ہوٹل کے باہر تھا جہاں وہ جاب کرتی تھی۔ زینب، اس نے آواز دی، میری بات سن لو۔ آپ نے مجھے ابھی تک طلاق نہیں دی۔ الٹا زینب نے اسے اپنی بات سنا دی۔ ہکا بکا وہ اس کی طرف دیکھ کر رہ گیا۔ تمہیں طلاق چاہیے مجھ سے؟ اور آپ مجھے کیا دے سکتے ہیں؟ سوال جائز تھا۔ لاجواب ہو کر وہ پلٹ آیا۔ ٹھیک ہی کہا زینب نے، اور میں اسے کیا دے سکتا ہوں؟ مجھے لگاؤ سا ہو گیا بار بار اس کی اس التجا پر کہ اسے ارسل چاہیے۔ میں نے عہد کر رکھا تھا کہ میں ہر صورت اب تمہیں اپناؤں گا، تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، اور میں یہ جان نہیں پا رہا کہ یہ سب میں احساس میں کرنا چاہتا ہوں یا محبت میں۔ میں نے اس کا احساس کیا، نہ ہی محبت۔ پھر بھی سب کچھ جان لینے پر اس کا ایک ہی مطالبہ تھا۔ میں ہوتا تو کبھی ایسا مطالبہ نہ کرتا۔ مجھے بہت دیر میں یہ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں۔ تم ٹھیک کہا کرتی تھیں، میں صرف آئی لو یو ہی کہتا ہوں، میں لو کرتا نہیں ہوں۔ کیسا انسان ہوں میں، ہر بار نقصان ہونے پر ہی سوچتا ہوں۔ فارحہ نے گہری سانس، ٹھنڈی آنکھ کی صورت ہی رد عمل ظاہر کیا۔ بس اس کی آنکھیں جھلکنے ہی کے قریب تھیں۔ آج ارسل زینب کے اپارٹمنٹ کے باہر کھڑا تھا۔ میں نے فارحہ سے شادی نہیں کی۔ اس پر نظر پڑتے ہی اس نے جیسے اسے خوشخبری سنائی۔ اس نے اپنی نظریں بدلی اور چلی گئی۔ ہر چیز انگلی کے اشارے پر مل جانے والے ارسل کو اس کا یہ انداز برا لگا۔
اس نے غصے سے کار کا دروازہ بند کیا اور فارحہ کے پاس جانے کا سوچا۔ اس کا خیال کہ وہ مسکرا کر ایک دو بار زینب کی طرف بڑھے گا تو وہ بھاگ کر اس کے ساتھ چلنے لگے گی، لیکن چند ہی دنوں میں اس کا غصہ جاتا رہا۔ وہ جس نے صرف ایک آخری ملاقات اور صرف ایک ہی بات زینب سے کرنی تھی، وہ پھر اس کے گھر کے باہر تھا۔ ارسل، آپ اپنا وقت برباد کر رہے ہیں۔ اسے دیکھتے ہی زینب بولی، تم نے کہا تھا تم مجھ سے محبت کرتی ہو، جھوٹ کہا تھا، تو ساتھ یہ بھی بتانا تھا نا کہ جھوٹ ہے۔ اب بتا رہی ہوں نا، اب تم جھوٹ بول رہی ہو۔ ابھی تو سچ بولنا سیکھا ہے۔ نظریں بدلی اور بات ختم۔ غصے کی شدید احساس کو لیے ارسل وہاں سے آ گیا۔ وہ بار بار اس کے پاس کیوں جا رہا ہے؟ کیوں؟ میں نے 2 لوگوں کو محبت کرتے دیکھا تھا فارحہ، اور کسی ایک کو بھی خوش نہیں رکھ سکا، نہ ہی خود خوش ہوا۔ میں تم سے ہی محبت کرتا تھا فارحہ، میرا یقین جانو، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اب میں زینب کے لیے پاگل ہو گیا ہوں، لیکن میرے لیے اس کے پاس جو محبت ہے اس نے مجھے دیوانہ ضرور بنا دیا۔ فارحہ نے آخری لفظ سن لیا تھا، محبت۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں زینب کا کیا کروں؟ وہ جو بن گئی ہے میری ہی وجہ سے بنی ہے۔ میں نے زینب سے کہا کہ مجھے معاف کر دے، اور اس نے کر دیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ کوئی اور سوال لے کر نہ آنا۔ اس نے تم سے ایسا اس لیے کہا کہ وہ چاہتی تھی کہ تم اس کے پاس پہلا سوال محبت کا لے کر جاتے اور تم معافی مانگ آئے۔ ارسل نے چونک کر فارحہ کی طرف دیکھا تھا۔ یہ بات اس نے نہیں سوچی تھی۔ وہ فوراً یونیورسٹی کے امتحان میں فیل ہو جاتا یا اپنے بزنس کا دیوالیہ کر دیتا تو اچھا تھا، لیکن ایک انسان اس سے کیا چاہتا ہے یہ جاننا سیکھ لیتا۔ وہ احساسات پڑھنا سیکھ جاتا۔ زیادہ خوبصورت نہ ہوتا، لیکن زیادہ محبت کرنے والا ہوتا۔ پیسے والا نہ ہوتا، لیکن زیادہ خیال رکھنے والا ضرور ہوتا، اور نہیں تو خود کو بھی جان جاتا کہ اسے کیا چاہیے۔ اسے ٹھیک سے معلوم ہی نہیں تھا کہ زینب کے پاس بار بار کون سی بات کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ فارحہ کے بیڈ روم میں مارشل کی تصویر لگی ہے۔ اس نے کہا کہ مارشل کا اتنا تو حق بنتا ہے کہ وہ تصویر کی صورت ہی کہیں دکھائی تو دے، اور زینب کا کتنا حق بنتا ہے وہ بھی اس کی کوئی تصویر نکال لے، کسی دیوار سے ٹانگ دے۔ ہو گیا حق ادا۔ اکاؤنٹ کی رقم بڑھا دے، 3-4 گھر اور لے دے، کیا کرے؟ وہ اس کی محبت کی قیمت ادا نہیں کر سکتا تھا۔ کئی دن اور شام میں وہ اس کی تیز چال کے ساتھ چلتے اس سے بات کرنے کا خواہاں رہا۔ اسے دیکھتا تو رک جانے کی منت کرتا، اور اصل بات چاہ کر بھی نہ کر سکتا۔ میں تم سے محبت کرنا چاہتا ہوں، اس نے ایک دم اس کے قریب جا کر کہا، اچانک۔ اچھا، تو اتنے مہینوں سے وہ یہ کہنے کے لیے اس کے پیچھے آ جا رہا تھا۔ اس پر بھی اس وقت انکشاف ہوا۔ زینب اس پر بھی نہیں رکی۔ وہ حیرت سے اسے جاتا دیکھتا رہا۔ اسے لگا زینب نے اسے دھتکار دیا۔ واپسی پر فارحہ نے اس سے کوئی بات نہیں کی۔ وہ خطرناک حد تک خاموش ہو گئی۔ کوئی سوال نہ منت۔ ہر چیز کے لیے بہت دیر ہو چکی تھی۔
وہ فارحہ سے کہہ کر آیا تھا کہ وہ اس سے آئے گا، مگر وہ تو ایک بار پھر صرف زینب سے ملنے جا رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں واضح بے یقینی تھی۔ اس نے پھر بھی ارسل سے کوئی وعدہ نہیں لیا۔ ارسل کو زینب کا ہر رویہ حیران کر رہا تھا۔ جب ہاتھ جوڑے وہ سوال کر رہی تھی، وہ جواب دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ لپک لپک کر وہ سوال کر رہا تھا تو وہ بھاگ رہی تھی۔ بات اتنی معمولی بھی نہیں تھی۔ یہ واقعہ نہیں زینب کے لیے ثانیہ تھا، نکاح کے نام پر خریدے جانے والا تھپڑ۔ بہت زور سے اسے لگا تھا۔ یک طرفہ سودے کی باز گشت اسے بھولتی ہی نہیں تھی۔ اگر وہ اس کی ہوئی تھی تو صرف ایک اس جملے سے کہ وہ اسے اچھی لگی۔ اس بار وہ بن ٹھن کر اس کے پاس گیا۔ گاڑی میں پھول بھی رکھے تھے۔ وہ اسے کہنے جا رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ گھر نہ چلے، لیکن ڈنر تو کر سکتے ہیں نا، کبھی کبھی تو مل سکتے ہیں نا۔ یہ ٹھیک ہے، اس طرح وہ اس سے دوستی کر لے گا۔ وہ بلڈنگ سے باہر نکل رہی تھی۔ اس نے دور سے ہی دیکھ لیا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی ہے۔ وہ دوڑ کے اس کے پاس گیا۔ یہ کون ہے؟ اس نے غصہ دبا کر کہا۔ جب آپ فارحہ کے ساتھ تھے تو میں نے پوچھا تھا کہ وہ کون ہے۔ زینب، اس نے انگلی اٹھائی۔ اگر تم مجھے جیلس کر رہی ہو تو بھی یہ ٹھیک نہیں۔ اٹس ٹو مچ ناؤ۔ وہ دہاڑا۔ دونوں کے درمیان کھڑا وہ گورا لڑکا حیرت سے ارسل کی طرف دیکھنے لگا۔ چلائیں مت، کیونکہ آپ کے پاس یہ حق نہیں ہے۔ تم میری بیوی ہو ابھی بھی، وہ چلایا۔ چلو میرے ساتھ۔ اس نے انسنی کر کے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اس لڑکے کی طرف منہ کر کے کہہ دیا کہ وہ اپنی بیوی کو لے کر جا رہا ہے۔ زینب نے ہاتھ آزاد کروانے کی لاکھ کوشش کی، منہ بگاڑا، چلائی، لیکن اسے گاڑی میں بٹھا کر وہ اسے اپنے ساتھ لے آیا، اسی گھر میں جہاں سے وہ نکلی تھی۔ لاؤنج کے صوفے پر گر کر وہ رونے لگی۔ آس پاس نظر آنے والی ہر چیز اس نے پھینک دی۔ ارسل نے اسے گرنے دیا۔ جو وہ کر رہی تھی اس کا رونا اسے سمجھا رہا تھا کہ اس نے کتنی اذیت جھیلی ہے۔ اس کا غصہ گواہ تھا کہ ارسل نے زبردستی اسے اپنی زندگی سے نکالا اور اپنی مرضی سے کھینچ کر لے آیا۔ کئی بار ارسل نے بڑھ کر اس کے آنسو صاف کرنے چاہے، مگر اس نے ہاتھ جھٹک دیا۔ ہر بار اس کی طرف غصے سے دیکھا۔ اس نے اسے پانی پلانا چاہا، کھانا کھلانا چاہا، لیکن وہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی رہی۔ ارسل ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ زینب، مجھ سے کچھ کہو گی نہیں؟ اپنی لکھی ہوئی شاعری۔ زینب نے سر اٹھا کے اسے دیکھا غصے سے۔ وہ ہنس پڑا تو زینب نے اٹھ کر لاؤنج کی باقی اور چیزیں بھی پھینکنی شروع کر دی۔ آنسو تیزی سے باہر آنے لگے۔ بس، بہت ہو گیا۔ ارسل اپنی جگہ سے اٹھا اور ہاتھ بڑھا کر آنسو صاف کرنے کے بجائے اپنے دونوں بازوؤں کے گرفت میں اسے لے لیا، مضبوطی سے نہ چھوڑنے کے لیے۔ محبت کی دو صورتیں ہیں زینب۔ ارسل نے اپنی گرفت مضبوط کی۔ ایک محبت کرنا، ایک محبت کو قبول کرنا۔ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، یہ تمہاری صورت ہے۔ میں تمہاری محبت کو قبول کرتا ہوں، یہ میری صورت ہے۔ جلد ہی میں تمہاری صورت بھی اپنا لوں گا۔ میرے ساتھ رہو، پاس رہو۔ میں برا ہوں، اچھا ہو جاؤں گا۔ نادان ہوں، سمجھدار ہو جاؤں گا جلدی۔ اور زینب کو یاد آ گیا تھا، موم جی نے کہا تھا، معاف کرنا سیکھ جاؤ۔ جو بیوی معاف کرنا سیکھ جاتی ہے بہت سکھی زندگی گزارتی ہے۔